اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. شب جمعہ ہے اور جمعہ کے شب ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو زیادہ زیادہ یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، نجات یافتہ ہو جاؤ. ہمارے موضوع گفتگو کامیاب زندگی. انسان کی زندگی میں کامیابی تو پہلے زندگی کیا ہے، پھر کامیابی کیا ہے، اور کامیابی کے شرائط کیا ہیں، ناکامی کے اسباب کیا ہیں، ناکامی کے ذرائع کیا ہیں، اور ناکامیوں کا نتیجہ کیا ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور ہم اس کی طرف متوجہ بھی ہیں. سب سے پہلے زندگی ایک عظیم نعمت ہے اور زندگی ہی کی وجہ سے ساری نعمتیں ہم تک ہیں، ہم مستفید ہوتے ہیں. زندگی جو بھی ہو، دنیاوی زندگی و خرابی زندگی، جیسی زندگی اچھی یہاں ہم گزاریں گے وہ آخرت میں بھی اچھی زندگی ملے گی. حیات طیبہ، بہترین طیب طاہر زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی. اگر زندگی کے سلسلے میں ہم تھوڑی دیر توجہ کریں تو زندگی ایک چیلنج ہے. اس سے مقابلہ ضروری ہے. یہ آسان زندگی نہیں ہے، ایک چیلنج ہے، اور چیلنج سے انسان بھاگے نہیں. غفلت میں، بے توجہی میں، سستی میں، کاہلی میں اور بات ٹالنے میں، وقت ٹالنے میں، کام ٹالنے میں چیلنج کو خراب نہ کرے، بلکہ محنت، اوقات، وقت پہ کام، ٹال مٹول چھوڑ دینا، ارادہ، پکا ارادہ، مضبوط ارادہ، مستحکم زندگی، ہر کام اس کے وقت پہ ہو. اس لیے کہ ہر دن کا اپنا مخصوص کام ہوتا. امیر المومنین کا قول ہے ہم اپنے کام کو آج کے کام پہ کل پہ ڈال دیں تو کل والا جو کام ہے وہ. تو زندگی ایک چیلنج کا نام ہے. کس نے گارنٹی دی ہے کہ کل ہم وہ کام کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. زندگی ایک تحفہ ہے، اس تحفے کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں. اسے قبول کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. زندگی کے ہر پہلو ایک تحفہ، ایک گفٹ ہے. زندگی ایک دکھ بھی ہے. جتنے بھی عیش آرام ہوں گے، اگر زندگی ہے کچھ نہ کچھ دکھ ہوگا. بڑے بڑے بادشاہ سلطان ہو گئے، ان کی زندگیوں میں بھی دکھ تھا. وہ الگ بات ہے کہ پیسے اور دولت، عیش آرام کی وجہ سے دکھیں دب جائیں. غریب کو زیادہ محسوس ہو جاتا ہے، امیر کو محسوس نہیں ہوتا. وہ سب کچھ دولت سے ٹال دینے کے تیار ہوتے، ورنہ ان کو ہرس نہ ہوتی، ان میں لالچ نہیں ہوتی، ان کو ترقی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ زندگی ہی تو، یہ حکومت ملی تو وہ حکومت مل جائے، ان کے پاس وہ ہے تو ان کو چھین کے ہم آگے بڑھ جائیں. تو دکھ، زندگی ایک دکھ ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا ہے، بالکل اپنے سے الگ نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنا ہے. زندگی ایک فرض ہے،
بے توجہی میں اسے ضائع نہیں کرنا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، حقوق کو پامال نہیں ہونا ہے، غفلت کی طرف نہیں جانا ہے۔ ایک فرض ہے زندگی، اگر ایک بات پہ گفتگو کیا جائے تو بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ ہماری زندگی، حیات، یہ کیا ہے؟ ایک فرض ہے، واجب ہے، دستور ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم زندگی کا شکریہ تو ادا کر سکتے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ زندگی ایک حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ ہے زندگی، اس کا سامنا کرو، اس سے بھاگو نہیں، اس سے چھپو نہیں۔ کامیاب زندگی، ہم اپنی تیسری گفتگو میں زندگی ایک حادثہ ہے، طرح طرح کے حوادثات، جسمانی، روحانی، فکری، مالی، اقتصادی، معاشرتی، دن رات حادثے سے دو چار ہے زندگی۔ یہ نیوز، یہ پرابلم، یہ جو ہے وہ مار کاٹ، ظلم، چور، ہنگامہ، یہ سب حادثات زندگی ہے۔ اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ کوئی جانور تو ہے نہیں کہ بل کھود کے اندر گھس جائے یا روم میں اپنے آپ کو بند کر دے۔ زندگی میں رہیں گے تو حادثات رہیں گے۔ اب وہ حادثات کیسے ہوں گے، حادثات کا مقابلہ کیسے ہوگا، اور حادثات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے، حادثات ہمارے لیے اچھا کب ہوگا اور برا کب ہوگا، یہ ایک لمبی کہانیاں ہیں، اور اہل علم، اہل دانش، اہل عقل، اہل رشد اس کو اچھی طرح سے بخوبی جانتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، تو اسے کھیلو۔ ساری دنیا کھیل رہی ہے، لہو و لعاب کہا ہے۔ آخرت کی زندگی تماشا نہیں ہے، تو لہذا یہ کھیل ہے، اس سے روگردانی نہ کرو، اسے کھیل کے فریش ہو زندگی کے۔ یہ کھیل ہوتا ہی ہے کہ کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ مثلاً ایک فٹ بال ہے، فٹ بال کبھی سامنے والے مخالف کے پاس ہے، کبھی ہمارے پاس ہے، ایک دوسرے کو چھینتے ہیں اور گول میں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ تو معلوم ہے کہ کبھی نہ کبھی انسان کی زندگی میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ کبھی ہمارے طرف، کبھی ان کی طرف، تو کھیلو۔ چلی گئی تو جدوجہد کرو، کوشش کرو اسے حاصل کرنے کی۔ آ گئی ہے تو دوسرے کو چھیننے نہ دو، پاس کرتے رہو، دوسرے کو گول پاس کرتے رہو، دیتے رہو، اپنی زندگی کا لطف و مزہ دوسروں تک پہنچاتے رہو، لیکن ہماری زندگی کوئی چھیننے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ زندگی ایک حقیقت ہے، شکوک شبہات نہیں، بالکل ہر انسان کو دیکھ رہے ہم جی رہا ہے، عیش آرام کے ساتھ جی رہے ہیں، حقیقت ہے۔ شک اور شبہات سے اسے ضائع اور برباد نہ کریں، لطف اٹھائیں، حقیقتوں تک پہنچیں، اوریجنل تک پہنچ جائیں۔ زندگی ایک گیت ہے، گیت گنگناتے رہو، جیتے رہو، منہ چھپا کے، رو دھو کے، واہ ویلا اور فریاد کر کے اسے ضائع نہیں کرو، گنگناتے رہو، جیتے رہو، جیو جب تک دل چاہے جیو۔ اگر انسان مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، سفر، دو لفظ میں بات کر رہا ہوں۔ زندگی ایک سفر ہے،
سفر پھر سفر ہے. سفر میں کبھی عیش آرام بھی ہوتا ہے، کبھی بے آرامی بھی ہوتی ہے. اکثر سفر مشکلات کے ہوتے ہیں. سفر ہے، چاہے انگلش کا سفر سمجھ لیجیے، چاہے 1 کلومیٹر کا سفر غربت کا سفر ہوتا ہے، مشکلات کا سفر ہوتا ہے. مسافر کے اوپر بہت سے مشکلات ہوتے ہیں. اپنے حساب سے وہ زندگی نہیں جی سکتا. غریب ہے تو اپنے وطن میں بھی مسافر ہے، اور امیر ہے تو مسافر میں بھی اپنا وطن بنا لیتا ہے. یہ امیر المومنین کا قول ہے. مسافر سخت زندگی ہے، مشکل ترین زندگی ہے. ہم مسافر ہیں دنیا کے، ہم اپنا مسکن نہ بنا لیں. سفر میں ہیں، منزل ہماری کہیں اور ہے. اس منزل کے لیے سب کچھ ہمیں کرنا ہے. اور جو وہ کر جاتے ہیں، جب منزل کی طرف جانے لگتے ہیں تو 2 طریقے کے ہوتے ہیں. باہر ملکوں میں کوئی رہ رہا ہے، مثلا 2 بھائی ہیں، دونوں بھائی کما رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، خوب آمدنی ہے. ایک بھائی وہیں گاڑی، بنگلہ، گھر، دنیا بھر کے سارے اخراجات وہیں کرتا ہے. ایک بھائی ہے کہ جیسی تیسی وہاں زندگی گزار لیتا ہے، لیکن جو آمدنی ہوتی ہے وہ گھر بھیج رہا ہے. اور یہاں گھر وطن میں اس کا گھر بن رہا ہے، اس کے جو ہے وہ دکانیں بن رہی ہیں، اس کی جو ہے بچے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اچانک اتفاق سے خدا نخواستہ گورنمنٹ نے کہا کہ جو ہمارے ملک میں مسافر ہیں وہ سب نکل جاؤ. تو گھبرائے گا کون؟ جس نے سب کچھ وہاں خرچہ کر دیا، وہاں بنا دیا. اور جس نے اپنے وطن میں، ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ اٹھائے گا، چلے آئے گا. انہوں بنا لیا، خوش ہوگا، چلو بچوں کے پاس جائیں گے. تو یہی تو ہماری زندگی ہے. جو اگر ہم نے بھیجا ہے کچھ وہاں، انتظام وہاں کیا ہے، تو جانے میں ہمیں ڈر نہیں ہوگا. اگر سب کچھ یہیں زندگی میں ہم نے کمایا اور یہیں ختم کر دیا، اسی دنیاوی زندگی میں سب کچھ لگا دیا، تو ملک الموت آئیں گے تو ڈر تو ہوگا. تو جائیں گے تو کیا ہوا؟ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے دیکھو گے. اللہ اکبر. تو زندگی ایک سفر ہے اور اسے طے کرنا ہے. منزل تک ہمیں پہنچنا ہے. بیچ راستے میں، ادھورے راستے میں اپنے سفر کو ہم منقطع توڑ چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے. زندگی ایک وعدہ ہے، وعدہ، اسے نبھانا پڑے گا، اسے پورا کرنا ہی پڑے گا. زندگی ایک وعدہ ہے جس کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا، ہر عالم میں پورا کرنا پڑے گا. ہمارے کام ہے صرف کوشش کرنا، اس وعدے کو منزل تک پہنچانا. ہم نے عالم ارواح میں بھی وعدہ کیے ہیں، زندگی میں بھی بہت سے وعدہ کیے ہیں. زندگی ملی ہے وعدے کو مکمل کرنے کے لیے. یہ عبادتیں، اچھائیاں، نیکیاں، یہ سب وعدوں میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے وعدے کو جانتے بھی نہیں. اسے ہر عالم میں انسان کو پورا کرنا ہے. امیر المومنین نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ کہ اس سے پہلے کہ موت آئے. یعنی ہر عالم میں جینا ہے، ایسی موت نہ آئے کہ مر جاؤ. جیو تو ہمیشہ جیو. زندگی ایک پیار ہے، ایک پیار، اس کا مزہ لو. زندگی مایوسی کا نام نہیں ہے، زندگی نفرت کا نام نہیں ہے، زندگی بغض کا نام نہیں ہے، زندگی دشمنی کا نام نہیں ہے. یہ ایک پیار ہے، پیار سے مزہ لینے کا نام ہے زندگی.
زندگی ایک خوبصورتی ہے، زندگی بہت زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اچھی زندگی، بہترین زندگی، پرسکون زندگی. تو اس کی تعریف کرو. جو خوبصورت ہے اس کی تعریف کرو. اسی تعریف کا نام ہے شکریہ، اسی تعریف کا نام حمد الہی، اسی تعریف کا نام ہے نماز، دعا، اچھائیاں، کار خیر، خوبیاں. زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. حسن و جمال کا کمال موجود ہے زندگی. زندگی ایک جنت ہے، ایک جنت زندگی. اسے جیتو، اسے حاصل کرو. یہ زندگی میں جو بوگے وہی وہ کاٹو گے. یہ زندگی جنت بنانے کا، وہاں جنت بنانے کا مقام ہے. جیسے چاہیں ہم یہاں بنا لیں وہی ہماری جنت ہو جائے. ہم نے یہاں نہیں بنایا تو وہاں کچھ نہیں ملنے والا. لہذا زندگی جنت ہے، اسے جیت لیں، ہارے نہیں. زندگی سے ہارنا برا ہے، اچھا نہیں. زندگی ایک پہیلی ہے جسے حل کرو. پہیلی بالکل کھلی ہوئی سامنے اوپن طریقے سے نہیں. ایک پہیلی، ایک گنجلک، بھول بھلیا ہے زندگی. اس پہیلی کو کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے. اگر تم حل کر سکتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ. ہر عالم میں ذکر الہی، ہر طریقے کے ذکر الہی. یقیناً آپ حضرات سے جو گفتگو جا رہی تھی تو زندگی قرآن کے روح سے، انبیاء و مرسلین کے نگاہوں میں زندگی، ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے طریقے، طور طریقے زندگی. جو نفس کو اپنا مضبوط کر لیتا ہے، روح کو طاقتور بناتا ہے، وہ تدبیروں سے جیتا ہے. جس کی روحانی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے وہ مقدرات پہ جیتا ہے. کتنا بڑا جملہ ہے، اتنا سمندر ہے امیر المؤمنین کا. لہذا پہلی شرط جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی تھی وہ ہے ارادہ. مصمم مضبوط ارادہ ہے زندگی جینے کا. ہر عالم میں انسان کمزور نہ ہو اپنے ارادے میں، مستحکم مضبوط ہو. اس ارادے میں سستی نہیں، کاہلی نہیں. ورنہ بتایا تھا کہ سستی اور کاہلی یہ جوڑے ہیں، اس کے بچے جو نتیجہ نکلیں گے وہ غربت اور فقیری ہوگی. سستی نہیں، کاہلی نہیں، ٹال مٹول نہیں. جد و جہد، کوشش جاری رہے، محنت رہے، اوقات کی پابندی رکھے، اور آج کا کام کل کے اوپر نہ ڈالے. ہر کام کو اس کے وقت پہ ادا کر دیں، اس لیے کہ کل کا کام کچھ اور ہے، آج کا کام کچھ اور ہے. تو لہذا یہ پہلی شرط ہے کہ انسان کی زندگی میں جد و جہد، کوشش جاری رہے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. جتنی زیادہ انسان کی زندگی میں کوششیں رہیں گی وہ ہر منزل پہ کامیاب ہوگا. دوسری شرط کامیاب زندگی کے لیے، ایک تو کوشش، اس میں مصمم ارادہ، اس میں سستی نہیں، کاہلی نہیں، غفلت نہیں، بے توجہی نہیں، اور پرفیکٹ ٹال مٹول نہیں. پرفیکٹ کام ہو، آج کا کام دوسرے کے اوپر، دوسرے دن یا دوسرے کے اوپر ہم ٹال نہ دیں. دوسری چیز ہے جو انسان کی زندگی کامیاب زندگی بنتی ہے وہ نیک نیتی. پہلی ارادہ ہے مضبوط، نیک نیتی.
کامیابی کی دوسری شرط یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے حسن نیت، اچھی نیت بھی نہایت ضروری ہے۔ بری نیت ہو، غلط خیال ہو، بدظنی ہو، بے راہ روی ہو اور نیت میں کوئی کھوٹ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت اچھی نیت ہو، پکی نیت ہو، صاف ستھری نیت ہو۔ اگر زندگی میں صرف اور صرف کوشش ہو، حسن نیت نہ ہو، لگے ہیں کام پہ، محنت پہ محنت کی جا رہے ہیں، لیکن نیت صاف اور پاک، اچھی نیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کامیابی تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور لاکھ کوشش کیجیے، پڑھے جاؤ، نمازیں پڑھ جاؤ، روزہ رکھے جاؤ، لیکن نیت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی نیت میں اگر طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، تو ساری محنتیں برباد ہے، انسان اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ نیت ہماری خراب ہے تو ہم ہی کے اوپر خرابی آئے گی۔ کسی کے اوپر نیت صحیح نہیں ہے تو پرابلم ہماری لائف پہ آئے گی، ڈنڈے قبر میں ہمیں ملیں گے، یہ تو بات کی بات ہے۔ یہ زندگی بیکار ہو جائے گی۔ ہم کسی سے جل رہے ہیں، بدظن ہے اس سے، اس کا کیا جائے گا؟ ہماری ہی زندگی کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا، ہماری زندگی کے اوپر۔ تو لہذا صرف کوششیں ہوں اور اچھی نیت نہ ہو، حسن نیت نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی کامیابی تک رسائی ناممکن ہے، انسان پہنچ نہیں سکتا ہے کامیابی تک۔ چنانچہ اکثر اور بیشتر بدنیتی کے نتیجے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اس ضمن میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی بات کی تصدیق نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ کامن بات ہے، نیچر میں، ہر انسان کی فطرت میں وہ جانتا ہے، اس کا دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ واقعات بھرے پڑے ہیں کہ نیت اگر صاف نہ ہو تو زندگی میں کیا کیا پرابلم آتے ہیں، زندگی میں کیا کیا دشواریاں آتی ہیں۔ ہر عالم میں انسان کو اپنی نیت کا سدھار کرنا، اصلاح کرنا اپنی نیت۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تعلیمات اسلامی میں حسن نیت کو ایک خاص اور غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک سب سے زیادہ زور کس بات پہ ہے؟ نیت۔ ضرور نہیں کہ نماز میں پڑھتا ہوں، مغرب کی 3 رکعت نماز مباح ہونے کے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے واجب قربت اللہ۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے پڑھو، اور دماغ کتنی بازاروں میں گھوم کے آیا، کہاں کہاں شاپنگ کر کے آئے، کہاں کہاں کس کو ستا کے آئے، کس کے اپنے مال بھولے ہوئے کو یاد کیا، میں توجہ کیا۔ تو حسن نیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام میں۔ لہذا بارگاہ رب العزت میں ہر عالم میں انسان یہ سوچ لے کہ اس کی نیت اگر خالص ہے، اور کمال نیت اگر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے اور صحیح معنی میں اس کی نیت میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کامیاب ہونا ہے تو ہر منزل پر انسان کو کامیاب رہنا ہی ہے۔ لہذا بارگاہ رب العزت میں انسان اس بارے میں غور کرے کہ اگر نیت صحیح ہے، سالم ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام
اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں، اسلامی ایجوکیشن میں، اسلامی پیغامات اور نصیحتوں میں اچھی نیت کی اہمیت کیا ہے؟ اس بارے میں حسن نیت سے توفیقات الہی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر سچی، پکی، اچھی، صاف نیت ہے تو اللہ کی توفیقات سے مدد ملتی ہے، ورنہ اگر صاف نیت نہ ہو، 2 روپے ایک روٹی بھی دیتے ہیں غلط نیت سے کہ وہ ہمارے احسان کو مانے اور جب چاہیں ہم اس سے اپنا کام لے لیں۔ ارے فلاں موقع پہ ہم کام آئے تو ان کو تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، بھائی دیا کس نیت سے تھا؟ تم نے نوکر بنا کے دیا تھا، دے دیا تو دے دیا، تمہارا تو نہیں تھا۔ اب اس کو احسان جتلا کے خراب نہ کرو، اسے تانا دے کے خراب نہ کرو، اس کی نیتوں میں بدل نہ کرو۔ ہم نے تو کتنے سال رکھا، کسی کو گھر میں رکھا، ابھی کرایہ دار ہے، پیسہ دیا ہے نا تو ختم ہو گیا۔ اب وہ ہر جگہ ہمیں سلوٹ مارے، ہمارے ہر کام میں کھڑا رہے اور ہمارے یہ رہے اور وہ رہے، تو پھر نیت کے اوپر بات ہوگی کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ تو توفیق الہی کی مدد ملنے والی نہیں ہے۔ یہ غرر الحکم میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا۔ نہیں، بات بڑھانا ہے تو اس درمیان میں واقعات لائیں، واقعات لائیں گے تو بات لمبی بھی ہو جائے گی، لیکن بات دلوں تک اتر بھی جائے گی۔ دوسری چیز، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، نیک نیتی سے تمام امیدیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر نیک نیت نہیں ہے تو انسان نا امید ہوگا، لہذا نیک نیتی سے تمام امیدیں انسان کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی امید کو پورا کرے تو نیت کو سالم کرنا پڑے گا، نیت کو صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ کتنی جگہ پہ انسان نا امید ہوگا کہ وہ ہماری ہمدردی کریں، وہ ہمیں آئیں اور وہ ہمارا خیال کریں، ہمیں پوچھیں، کتنی طریقے کی امیدیں ہیں، لیکن یہ ساری امیدیں خراب ہو جاتی ہیں جب نیت صحیح نہ ہو۔ حسن نیت کے اوپر اگر انسان ڈپینڈ کرے گا تو امیدیں کبھی منقطع نہیں ہوتی، امیدیں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ امیدیں اس وقت ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں کہ جب ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نا الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ، صرف نیت نہیں، حسن نیت، اچھی نیت۔ تیسری چیز، اچھی نیت ہی آرزو کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ہماری آرزو، ہماری تمنائیں اس بات کی طرف ہیں کہ یہ ہماری آرزو پوری ہو جائے۔ اگر آرزوؤں کی پوری کرنے کے لیے ہم کریں گے تو یقیناً ہمیں اپنی نیت کو صحیح سالم کرنا پڑے گا۔ نیک نیتی انسانوں کو کامیابی سے قریب کر دیتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کتنی منزلوں پہ ہم ناکام ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ناکامیاں کہاں کہاں تھی، ہر زندگی ہم وہ نہیں سمجھتے، لیکن ناکامیاں ہوتی ہیں۔ دوست ہوتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں، ریلیشن ختم ہو جاتے ہیں، تباہیاں آ جاتی ہیں، روزانہ ہنگامے اور فتنے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انسانوں کو کامیابی سے قریب کرتی تھی نیک نیتی، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ کامیاب زندگی کے لیے نیک نیتی ہونا ضروری ہے۔ اب ہم کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ اگر بات ہوئی ہے تو کوئی انسان اپنے اوپر فٹ کرنا چاہے، جبکہ یہ باتیں سب کے اوپر فٹ کرنے کی ہے۔ ہم سب اپنے اوپر فٹ کریں، دوسرے کے اوپر نہیں فٹ کریں۔
کہ اگر کوئی پرابلم آتا ہے سامنے سے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نیتوں میں کھوٹ تو نہیں تھا۔ نیک نیتی انسان کو کامیابی سے قریب کر دیتی ہے، حدیث امیر المومنین ہے۔ کامیاب سے بالکل انسان متمسک ہو جاتا، قریب ہو جاتا، شرط یہ ہے کہ وہ نیک نیتی ہو۔ پروردگار کی توفیقات کا انحصار ڈیپینڈ ہے خلوص نیت پر۔ نیت میں اگر خلوص نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، تو اللہ کی کوئی بھی توفیق نہیں ملے گی، کوئی بھی مدد نہیں ملے گی اللہ کی۔ لہذا ہر عالم میں انسان اپنی نیت میں خلوص پیدا کر لے، اتنی ہی توفیقات الہی کے شامل حال رہیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام روحی و جسمی لک الفدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے ملنے والی نصرت کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ نے شرط لگائی، تم میری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ خالق ہو کے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، اور تم نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اب اللہ کی مدد نہیں آتی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ضرورت ہے؟ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ ایک اشارہ کر دے، کن بولے، سب ختم ہو جائے، جو چاہے کرا دے۔ ہوا اس کا لشکر، ٹڈیاں اس کے لشکر، چونٹی اس کا لشکر، ابابیل اس کا لشکر، ہوائیں تند قوم عاد کو تباہی کرنے کا ذریعہ اس کا لشکر، ملائکہ اس کے لشکر، ارے جبریل پوری زمین کو اٹھائے کھڑے رہے، اس کے لشکر ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ تم ہماری مدد کرو؟ کس کے ذریعے؟ نیک نیتی کے ذریعے۔ جو بھی کام کر رہے ہو نیک کرو، اور نیک نیتوں سے اگر تم ہماری مدد کرتے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت اگر صحیح سالم ہے تو خداوند عالم کی نصرت، مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ بس جس کی نیت صحیح ہوتی ہے اس کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے، انکمپلیٹ نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن نیت صحیح نہیں ہوتی، کام ادھورا رہ جاتا ہے، پوری نہیں ہوتی ہے، مدد پوری نہیں ہوتی۔ کام شروع تو ہوا ہے اللہ کے اشارے پہ، لیکن نیتوں میں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد لوگوں کے اوپر اپنا روب دکھائیں گے، اور پھر ہمارا جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا تو ہم جو ہے بالکل یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، دنیا دیکھے گی ہم نے کیسا پڑھا ہے، پھر تکبر غرور سب آ جاتا ہے، تو آخر میں وہ سارے کام رک جاتے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ جس کی نیت ناقص ہوتی ہے اس کی مدد بھی ناقص ہوتی ہے۔ بہار الانوار 70 نمبر امام فرماتے ہیں جس کی نیت میں نقص ہوگا، عیب ہوگا، کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، اس کی نصرت اور مدد میں بھی نقص ہوگا، کمی ہوگی۔ تو انسان بلیم نہیں لگا سکتا کہ میرا کام ادھورا کیوں رہتا، میرا کام پورا کیوں نہیں ہوتا۔ پہلے وہ دیکھے کہ نیت کب تک خالص رہی اور کب تک اس میں ملاوٹ ہو گئی، کتنی دیر تک ہم خداوند عالم کے پیغامات کو حاصل کر پائے، اور کتنی دور تک ہم جو ہے اپنے پروردگار کی ان تمام چیزوں کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا، بیکار کر دیا، ختم کر دیا۔ تو لہٰذا ہر عالم میں انسان کی زندگی میں کہ نیت ضروری ہے، اور نیت صحیح نہیں ہے، سالم نہیں ہے، تو انسان کے کام ہوتے ہوئے بھی خراب ہو جائیں گے۔ نیت اگر صحیح ہے تو خدا کی نصرت اور مدد ملے گی، نیت صحیح ہے تو انسان کے کام مکمل ہوں گے، نیت اگر صحیح ہے تو اس کی امیدیں پوری ہوں گی، آرزوئیں پوری ہوں گی، اور انسان کامیابی سے قریب تر ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ کی توفیقات بھی
اس کے شامل حال نہیں رہے گی۔ اب خدا کی توفیقات جس کے شامل حال نہ رہے تو وہ انسان کیا ہے؟ برباد ہو گیا۔ ہر جگہ اللہ کی توفیق ہمیں چاہیے، تو خدا کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں، نیت میں خلوص رکھتے ہیں اور اچھی نیت رکھتے ہیں، پاک نیت رکھتے ہیں، تو ان کی ہر منزل پہ مدد بھی ہوتی ہے، کام مکمل بھی ہوتا ہے، ان کی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں، ان کے کام میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی ہے۔ یہی ہے نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں کا کمال کہ اگر نیت صحیح سالم ہے تو یقیناً ہم پوری نماز شب بھی پڑھیں گے، شب جمعہ اعمال بھی کر لیں گے، اچھائیاں بھی کر لیں گے، اپنے مرحومین کو یاد بھی کر لیں گے، اور اگر اس میں نقص اور عیب پیدا ہو گیا تو یقیناً ہم کام پورا نہیں کر پائیں گے، اور ہر طریقے کی فتنے، آفات اور بلائیں ہمیں گھیر لیں گی۔ تو لہٰذا بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ جہاں پہلی شرط ہے ہمارا ارادہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، ڈاما ڈول نہ ہو، اور آج کا کام کل کے اوپر نہ ڈالیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے نیک نیتی، جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ نیت صحیح نہیں ہو تو انسان نامکمل رہتا ہے اور کامیابی اس کے ہاتھ نہیں آتی ہے۔ یہ ہے کامیاب انسان کی زندگی، لائف، دو شرطیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ توفیق رہی تو آگے آپ حضرات سے اسی سلسلے میں گفتگو جاری و ساری رہے گی کہ نیک نیتی کیا ہوتی ہے اور نیک نیتی کا سفر کیا ہوتا ہے، اور اس زندگی کے سفر کو کس طرح انسان مکمل کرے گا، اچھا کرے گا، اور حسن عمل سے اس زندگی کو کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یقیناً ہر طریقے کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے پلیز، تاکہ ہم جو ہے زیادہ واٹس ایپ پہ نہیں بھیجنے کی ضرورت پڑے، اور آپ تک وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے اور خدمت ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔